محنت کرنا اپنے ہاتھ میں ہے اور کامیابی دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہاں پہ جو اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے تو ایسا کہنا کیا صحیح ہے؟ میرے اور میرے ماں باپ کی مغفرت کی دعا فرما دے۔ لون لے کر حج یا عمرے پر جا سکتے ہیں؟ یہاں اس سے مراد اللہ کی قدرت ہوتی ہے، اسی لیے ہمارے یہاں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ دست قدرت استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کے ہاتھ میں ہے۔ ہاتھ سے مراد یہ کہ اس کی قدرت کے اندر ہے، تو ایسا ہی ہے کہ ظاہر ہے کہ کامیابی دینا یہ اللہ پاک ہی کے دست قدرت کے اندر ہے، اسی کے اختیار کے اندر ہے، یعنی وہ چاہے گا تو کامیابی ملے گی، وہ نہیں چاہے گا تو کامیابی نہیں ملے گی۔ اور لون لے کر اگر تو امید ہے اس بات کی کہ یہ ادا کر دے گا آ کے اور کسی طرح کی ذلت اور رسوائی کے اندر نہیں پڑے گا، تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اس کا کرنا یہ جائز ہے۔ ویسے جو اسلامی بھائی قرضہ لیتے ہیں، لون لیتے ہیں، اس طرح کی آفیسز کے اندر بھی ہوتا ہے یا عام طور پہ بھی ہوتا ہے، میری ان سے ایک مشورتاً عرض ہے کہ کوشش کریں جب تک کہ سخت مجبوری نہ ہونا خود کو مقروض نہ ہونے دیں۔ یہ میری درخواست ہے آپ سے، جب تک سخت مجبوری نہ مقروض نہ ہونے دیں، کہ بسا اوقات میں نے دیکھا ہے کہ اسلامی بھائیوں کی سیلریز اتنی نہیں ہوتی، پھر وہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی سیلریز سے یا اپنی آمدنی سے ان کو بھرتے رہیں گے، قرضہ اتارتے رہیں گے، اور برسوں تک یہ بیچارے مقروض رہتے ہیں، گھر میں ان کی تکلیف رہتی ہے، اور کوئی ایسی ایکٹیویٹیز وہ کر نہیں پاتے، اور جو جن کو پیسہ چاہیے وہ مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ اپنی سیلری سے کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اسی دوران مہنگائی آ جاتی ہے، چیزوں کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہو جاتی ہیں، یوٹیلیٹیز بلز مہنگے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ تو آپ کے بس میں نہیں ہے نا کہ آپ یوٹیلیٹیز بل کو مہنگے نہ ہونے دیں، فلاں چیز کو مہنگا نہ ہونے دیں۔ اب جو ہے وہ مہنگا ہو رہا ہوتا ہے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ تو اب وہ یہ آپ کے بس میں، اب اس کو تو اب نہیں روک سکتے۔ پھر پتہ چلے گا یار وہ جو انسٹالمنٹ بھرنی تھی، قسطیں بھرنی تھی جو ہم نے طے کیا تھا، وہ نہیں بھر پا رہے، اور یہاں پھر یہ پرابلم ہو رہا ہے۔ تو قرض لیا جاتا ہے، اور قرض لینے میں ضرورت پڑتی ہے، بندہ قرض لیتا بھی ہے، اور دینے کی نیت بھی رکھنی چاہیے، مگر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم خود کو میکسیمم کوشش کریں مقروض نہ ہونے دیں، قرضے میں نہ آنے دیں، ورنہ قرض کی وجہ سے بہت پریشانیاں ہو جاتی ہیں، ڈپریشن ہو جاتا ہے، چڑچڑاپن گھر میں آ جاتا ہے، اور بھی مسائل ہیں قرض کے حوالے سے۔ تو یہ میری درخواست ہے آپ سے کہ کوشش کریں کہ خود کو مقروض نہ ہونے دیں، اور اگر قرض ہے آپ کے اوپر تو کوشش کریں کہ جتنا جلدی ہو سکے نا آپ کا قرض ادا ہو جائے، اور آپ مطلب کہ لوگ بعض اوقات گاڑیاں قرض لے کر گاڑیاں بھی لے لیتے ہیں، اب گاڑی لینے سے ان کو اتنی سہولت نہیں ملی جتنی قرض لینے سے ان کو زحمت ملی ہوتی ہے۔ تو یہ بہت ساری چیز، ایمرجنسی صورت میں کوئی ایسی خاص وجہ بنتی ہو تو بندہ چلو قرض کی طرف جائے، اور وہ بھی ادائیگی کا پورا ایک جدول، چارٹ اور پلان ہونا چاہیے، وہ بھی پلان اے، پلان بی اور پلان سی کے ساتھ چلے۔ یہ دیکھیں موجودہ جو حالات، کورونا کے بعد، کووڈ کے بعد جو حالات دنیا بھر کے بدلے ہیں، اور یہ آنا تھا، یہ جو بدلتے حالات ہیں ان کو مطلب یہ جو معیشت کو جانتے ہیں اکنومیکلی جنہوں نے ڈسکس کی ہے، یہ ایک چیز آنی تھی۔ اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، اور ہم اپنی ضرورتوں کو، اپنی خواہشوں کو میکسیمم کوشش کریں کہ اس کو لمیٹڈ کریں، اور اللہ سے دعا کرتے رہے اللہ میں قناعت بھی دے اور اللہ میں تنگ دستی سے بھی بچائے، کشادگی عطا فرمائے، فراخی عطا فرمائے۔ اس میں میری درخواست یہ ہے کہ اوراد و وظائف کو بھی آپ لیں۔ یعنی میں آپ کو ایک عرض کر دوں، رزق میں برکت کے کئی طریقے ہمیں شریعت میں بیان کیے گئے ہیں، ایک تعداد ہے جو اس کی طرف شاید توجہ نہیں کرتی۔ فار ایگزامپل، آپ گھر آتے ہیں، گھر جب بھی آئیں گھر والوں کو سلام کرو، سورہ اخلاص پڑھیں، یہ عادت بنا لیں اپنی، گھر والوں کو سلام کریں، اور اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو بارگاہ رسالت میں سلام عرض کر دیں، اور سورہ اخلاص پڑھیں۔ اللہ کی رحمت شامل آ رہی تو آپ کو اس سے برکت کا اندازہ ہو جائے گا، نمبر ایک۔ نمبر دو، صلہ رحمی کریں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، عمر میں برکت بھی عطا فرماتا ہے، اور بری موت دور فرماتا ہے۔
تو دوسری چیز میں نے عرض کی صلہ رحمی کریں, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اچھا سلوک اس کا نام نہیں ہے کہ انہوں نے اچھا کیا تو آپ نے اچھا کیا, اس کو باہر شہر میں لکھے ادلا بدلا, یہ تو اس سے اچھا کیا تو آپ نے بھی اچھا کر دیا. نہیں, یہاں تو جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر, جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ, جو تجھ سے ظلم کرے اسے معاف کر. اچھا سلوک کریں رشتہ داروں کے ساتھ, رشتوں کو سمجھیں. یہ بھی ہماری شریعت نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اپنے رشتوں کو جانو, اپنے رشتوں کو پہچانو, تاکہ تم رشتوں کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کر سکو. یہ بھی ایک بات یاد رکھے. تیسری چیز جو میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا. جو سنت کے مطابق ہم ہاتھ دھوتے ہیں, تو کھانا کھانے سے پہلے, کھانا کھانے کے بعد اپنے سنت کے مطابق جو ہاتھ منہ دھونا ہوتا ہے اس کی پابندی کریں. انشاءاللہ آپ کو آپ کے دسترخوان میں, آپ کو آپ کے رزق میں برکت ملے گی. ایک اور بات, اشراق چاش کی نماز کی پابندی کریں. انشاءاللہ آپ کو اس میں, آپ کو رزق میں برکت ملے گی. ایک اور بات, بالخصوص طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک, یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر فجر کا وقت ختم ہونے کے دوران اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان رزق تقسیم فرماتا ہے. اس میں خاص طور پر اپنے آپ کو دعا کے لیے اپنے آپ کو حاضر کریں, نیکی اور تلاوت اور اچھا ایک عمل جاری رکھیں. اللہ نے چاہا تو اس میں بھی آپ کو برکت نصیب ہوگی. ایک اور بات, جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھاتے ہوئے چاول کے دانے, روٹی کے ٹکڑے, یعنی رزق جو کھایا جاتا ہے وہ دسترخوان پر گر جاتا ہے. اس سے ہم ضائع کر دیتے ہیں, اپنے پلیٹوں میں ضائع کر دیتے ہیں. ایسا نہ کریں. تم نہیں جانتے کہ رزق کھانے کے کس حصے میں. تو اپنے رزق کو, اس کی اہمیت کو سمجھیے. یہ ایک نعمت ہے. تم اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کرو گے, اللہ تعالیٰ تم سے نعمت چھین لے گا. تو اللہ تعالیٰ کی نعمت رزق, اس کی قدر کریں, اس کو ضائع ہونے سے بچائیں. گھر میں جیسے کہ عموماً پتیلیاں, ہمارے یہاں چاول اس کے وہ پیندے میں جو پتیلی ہوتی ہے جس میں ہم کھانا پکاتے ہیں, چاول وغیرہ سب جمے ہوئے ہوتے ہیں, اس پہ پانی ڈالتے ہیں اور یوں رکھ دیتے ہیں دھونے کے لیے. نہیں, اس کو کھرچے صاف طور پر اور صاف کر کے اس کو, اب چاول کا دانا, سالن, اس طرح کی کوئی چیز برتن میں رہ نہ جائے, نہ کھاتے ہوئے نہ اس کو دھوتے ہوئے. اس طرح کی چند چیزیں اور بھی بیان کی جا سکتی ہیں. چند چیزیں آپ, اچھا جو میں نے عرض کی ہے یہ ہماری روٹین ہے, لائف روٹین کے اندر میں نے کوئی الگ سے آپ کو وقت, گھر میں تو آپ جاتے ہی ہیں, کوئی الگ سے تو گھر جانا نہیں ہے کہ الگ سے گھر جائیں گے. گھر جائیں گے, آج بھی گھر جائیں گے, آپ عادت بنا لیں کہ جیسے گھر جائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور سورہ اخلاص پڑھ لیں انشاءاللہ تعالی, بسم اللہ شریف پڑھ کے دروازہ کھولیں, دروازہ بند کیے, تو عادت ہماری ہونی چاہیے. ادھر رشتہ داروں کے ساتھ ملنا جلنا اچھا رکھ لیں, ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں, اچھا سلوک کریں. تو جو میں نے عرض کیا اگر آپ اس کو کریں گے تو اللہ اپنے کرم سے, اللہ اپنی رحمت سے, اپنے کرم سے ہمارے رزق میں برکت دے گا. برکت محض کثرت کا نام نہیں ہے کہ چیز بڑھ جاتی ہے. برکت میں یہ بھی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ تھوڑے میں وہ پورا کر دیتا ہے اور آپ کو لگے گا کہ یار یہ بچ گیا. ایسا ہوا بھی ہے گھروں کے اندر بھی. آپ, یہ تو میرے مطلب کہ روز مرہ کہ آپ کو یہ روز مرہ تو چلو نہیں ہوگا, یہ آئے دن کے شاید آپ کے تجربات ہوتے ہوں گے کہ آپ کہتے ہوں گے یار ڈر لگتا تھا کہ کھانا کم پڑ جائے گا, اللہ نے برکت ڈال دی. یہ جو ہم سوچتے ہیں نا اللہ نے برکت ڈال دی, یہ ایک تصور ہے ہمارا کہ یار یہ بچ گیا. دیکھو ہمیں تو نہیں لگتا تھا کہ یہ بچ جائے گا, تو ہم اس کا کیا نام رکھتے ہیں, اللہ نے برکت ڈال دی. تو تھوڑے میں پورا ہو جاتا ہے, اللہ برکت ڈال دیتا ہے, آپ اس کی رحمت ہے, اس کے خزانوں میں کیا کمی ہے. تو انشاءاللہ اگر آپ اس پر کوشش کریں جو میں نے عرض کیا ہے, تو جو اس وقت مہنگائی کا, کم آمدنی کا, پریشانی کا, قرضوں کا اور یہ سارے جو معاشی پریشانیاں جو ہمیں گھیرے ہوئے ہیں, گویا کہ ایک طرح سے میں آپ کو اس کا حل عرض کر رہا ہوں کہ آپ معاشی پریشانی سے کس طرح خود کو بچا سکتے ہیں. اور یہ سارے مطلب کو سمجھے کہ اسلام و دین میں یہ ہمیں کچھ اس طرح کے طور طریقے اور انداز بیان کیے گئے ہیں. تو اللہ نے چاہا تو اس سے برکت ملے گی اور ہماری یہ پریشانیاں دور ہونے کا اس میں مطلب امکان موجود ہے. اللہ آپ کو مجھے جملہ پریشانیوں سے بھی بچائے, ہمارے قرضے اتر جائیں. بہت زیادہ لوگ قرضوں میں ہیں, کچھ تو مجبوراً بیچارے قرضوں میں چلے گئے اور کچھ خواہشات میں قرضوں میں چلے گئے اور بیچارے دونوں پھنس گئے.
اللہ آپ کا اور ہم سب کا قرض بھی اتر جائے، اللہ کرے کہ اس کی بھی مدد ہو جائے. اس کے لیے مدنی پنسورہ میں باقاعدہ وہ دعا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت کی گئی ہے وہ دعا بھی موجود ہے. اس کا پڑھنے کا طریقہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی من فضلک عمن سواک. یہ ماشاءاللہ یہ دعا ہے، یہ مدنی پنسورہ میں آپ کو مل جائے گی. تو انشاءاللہ یہ قرضہ اتارنے کے لیے بہترین، یہ اللہ نے چاہا تو آپ کو یہ دعا اور ورد آپ کو یہ مل جائے گا انشاءاللہ. تو اسی طرح ماں باپ کی دعائیں لیں، ماں باپ کی بہت دعائیں لیں، انشاءاللہ تعالی اس کی بھی برکتیں نصیب ہوں گی. ماں دعا دے دے گی، ابو دعا دے دیں گے. عموماً ابو سے ہم کم کہتے ہیں کہ ابو دعا کرنا، باپ کی بھی دعا مانگا کرو. باپ کی بھی دعا بڑی پاورفل ہوتی ہے. کہ امیل سنت نے ایک دفعہ مجھے فرمایا تھا کہ اولاد کے حق میں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے. یعنی یہ اولاد کے حق میں باپ کی دعا بڑی امپورٹنٹ ہے. اگرچہ ماں کی دعا کی اہمیت کم نہیں ہے، لیکن باپ کی دعا کی بھی ایک باقاعدہ اس کے متعلق بیانات موجود ہیں. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.